بلا تاخیر میں دعوتی خطاب دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا ملتان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خطیب جناب حضرت علامہ مولانا عزیز رسول سیفی صاحب سے ملتمس ہوں مائک کی زینت بنیں گے، اپنی خطاب ذیشان سے ہمارے قلب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پیر ارچی مبارک زندہ باد، پیر ارچی مبارک زندہ باد، صاحبزادگان والا شان آستانہ عالیہ فقیر آباد شریف زندہ باد۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جسے جس ذات سے پیار ہوتا ہے نا اس کا نام بھی اچھا لگتا ہے اور اس کا تذکرہ اور اس کی بات بھی اچھی لگتی ہے، اور عزت مولا کی قسم ہماری تو دنیا و آخرت میں ایک ہی ہستی ہے جن کے صدقے بخشش ہونی ہے، وہ سید کائنات مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے یہی نام محمد۔ ذرا محبت سے اونچی آواز سے باواز بلند مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ تو آئیے ذرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ سرکار کا میلاد مناتے ہوئے باواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن
نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام صد احترام حاضرین و ناظرین و سامعین و کاملین و عاملین، بالخصوص صاحبان صدر نشین محفل، جان محفل، حسن محفل، میر کارواں، شبیہ امام خراسانی، شیخ طریقت فرید العصر، حضور قبلہ شیخ الحدیث والتفسیر، استاذ العلماء، فخر الصلحاء، رئیس الاتقیاء، حضرت قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ مولانا محمد حمید جان صاحب النقشبندی مجددی چشتی قادری سہروردی السیفی دامت برکاتہم القدسیہ، اور غنچہ پیر ارچی مبارک گلستان امام خراسانی کے مہکتے دمکتے چمکتے آفتاب و مہتاب، اور گلستان پیر ارچی مبارک رحمت اللہ علیہ کے عظیم خوشرو شخصیات، یقیناً یہ آفتاب علوم بیٹھے ہیں، یہاں قال بھی ہے، حال بھی ہے، یہاں تصوف بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، تخلیہ بھی ہے، تجلیہ بھی ہے، یہاں پر معرفت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، نورانیت بھی ہے، وجدانیت بھی ہے، ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، وجدان بھی ہے، عرفان بھی ہے، نورانیت بھی ہے۔ اور جہاں اتنا کچھ موجود ہو، ایک ایک کا اگر نام لوں، یقیناً یہ میرے لیے باعث افتخار تو ہوگا، لیکن وقت کی طوالت مد نظر ہے، اس لیے میں غنچہ امام خراسانی کے ہر پھول کو کروڑہ سلام پیش کرتا ہوں، اور گلستان سیفیہ کے ایک دمکتے چمکتے مہتاب مبارک صاحب کے خلفاء میں ایک عظیم ترین ہستی حضرت قبلہ شیخ المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ میاں محمد حنفی السیفی نقشبندی مجددی چشتی قادری سہروردی دامت برکاتہم القدسیہ، اور صاحبان علم و معرفت، بالخصوص حضرت قبلہ صاحبزادہ عاشق اللہ صاحب مبارک، حضرت قبلہ صاحبزادہ سید احمد حسن صاحب حسین صاحب باچہ صاحب مبارک، حضرت قبلہ صاحبزادہ سیف اللہ صاحب مبارک، حضرت قبلہ شفیق اللہ صاحب، حضرت قبلہ مفتی بشیر احمد صاحب، بہرحال تمام کے تمام نفوس قدسیہ کو سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ میری یہ پہلی حاضری ہے۔ انجینئر سیف اللہ صاحب، آپ کی کاوش کو سلام، آپ کی محبت کو سلام، آپ کے جذبے کو سلام، اس لیے نہیں کہ آپ نے اس گلستان کو چمکا دیا ہے، نہیں، بلکہ سیف اللہ صاحب تم وہ خوش نصیب ہو جو آسمان علم و معرفت کے نیر تابہ سے فیض لے کے تم نے اوروں کو نہیں چمکایا، بلکہ خود چمکے اور خود چمک کے دوسروں کو چمکایا۔ یہ کمال آپ کا نہیں ہے، اگر ستارہ چمکتا ہے تو اس کا اپنا کمال نہیں ہے، ستارہ روشنی لیتا ہے چاند سے، اور چاند اگر چمکتا ہے تو اس کی اپنی نورانیت نہیں ہے، وہ نورانیت لیتا ہے سورج سے، اور سورج ہے میرے مبارک کہ جن کے نور سے الحمدللہ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا تم
तुम अल्लाह का जिक्र करो, तुम रब रब करो, तुम अल्लाह अल्लाह करो, तुम उसकी याद में सरमस्त हो जाओ। तुम कभी कुलूब में, कभी लिसान से, कभी निगाह से, कभी अफ़आल से, कभी किरदार से, कभी अखलाक से, कभी नशिस्त से, कभी बर्खास्त से, कभी इस्ताद से, कभी काल से, कभी हाल से, कभी निगाह से, कभी नजर से, कभी चलने में, कभी फिरने में, कभी बैठने में, कभी तकबीर तहरीमा में, कभी सना में, कभी तहमीद में, कभी क़याम में, कभी रकू में, कभी सुजूद में, कभी तशहुद में। बस अल्लाह अल्लाह करो। मालिक जब तेरा इतना नाम ले, तेरे नाम की इतनी माला जपे, मालिक देता क्या है? फरमाया तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरे चर्चे करूं। मेरे ख्याल गल समझ नहीं आई। ये आइए तो ऊंची बोल दो, बोलन ते कोई पाबंदी नहीं, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज नाल बोलो सुभान अल्लाह। और वैसे भी सोहना चेहरा बंदा वेख के वैसे कहता है सुभान अल्लाह। ते मेरे अल्लाह ने जदों महबूब नूं बुलाया ना, ते पहला लफ्ज़ ये है कि सुभान अल्लज़ी असरा। सुभान दा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इतने नूरानी चेहरे सामने ऊंची आवाज नाल कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का तरीका मुबारक है जो अल्लाह अल्लाह करता है। खुदा दी कसमें लोगों को समझ ही नहीं आई। जहां अल्लाह मिलता है लोगों ने यहां से जुदा करने के लिए शिर्क बिदअत के फतवे लगाए, और तुझे पता नहीं जहां से तू रोकता है मेरा रब वहीं मिलता है, मेरा रब वहीं मिलता है। क्योंकि साडा की देखें अल्लाह अल्लाह हकिए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। लोगों को तकलीफ है, दाता दाता हो रही है, बाबा फरीद हो रही है, इमाम खुरासानी हो रही है। वजह क्या है? फरमाए तो समझ नहीं आई। वो सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह कर दे टुर गए, क़यामत तक लोगों ने दाता दाता ते बाबा फरीद ते इमाम खुरासानी की नहीं जाना। हज़रात मोहतरम, अभी तक तो मैंने गुफ्तगू तमहीदी अंदाज से की थी। सिर्फ एक बात करके बात खत्म करता हूँ, क्योंकि मुझे एहसास और इदराक है कि यहाँ उलमाए किराम के जम्मे गफीर है, और जहाँ उलमाए किराम के जम्मे गफीर हो वहाँ पर इख्तसार से काम लेना ये फराइज में होता है। हज़रात मोहतरम, आगे माह रमज़ान आ रहा है। क्या आ रहा है? जो सुन ले तो कह दो की आ रहे? माहे रमज़ान, और रमज़ान रमज़ुन से मुश्तक है, और इसका काम है जलाना। क्या काम है? जलाना। ये किसी की कोठी और कपड़े और मकान नहीं जलाता, ये गुनाहगारों के गुनाह जलाता है। क्या जलाता है? गुनाह जलाता है। और हमने करनी है तैयारी। अल्लाह ने इनाम दिया, माल दिया, इज्जत दी, वकार दिया, हुस्न दिया, जमाल दिया, कमाल दिया, इज्जत दी, सब कुछ दिया। रब ने तो सब कुछ दिया। याद रखो वो दिन करीब है जब करीब रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब हाजिर होगा तो फरमाया जाएगा सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। तुम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें थी, बताओ उन नेमतों के साथ, अल्लाह की अताओं के साथ तुमने मेरे रब के साथ क्या मुआमिला किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज इज्जत व वकार दे दिया, माल दौलत दे दिया, और सारा कुछ होने के बावजूद
ہم پھر بھی اللہ رب العالمین کو راضی نہ کر سکیں، اس کا قرب حاصل نہ کر سکیں اور اس کی رضا کو نہ پا سکیں، تو ہم سے بڑا بد نصیبی دنیا میں کوئی نہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو اعلان فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ہم مدرسے میں وہ بچہ دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ والا بچہ کون ہے، ذہین بچہ کون ہے، خوبصورت بچہ کون ہے، ہم اسے انگلش میڈیم سکول میں ڈالتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور جو بیچارہ جس کی آنکھ کام نہ کرتی ہو، جس کا ہاتھ کام نہ کرتا ہو، جس کا پاؤں کام نہ کرتا ہو، جس کا عقل کام نہ کرتا ہو، جو معاشرے میں عزت و وقار کے لائق نہ ہو، تو ہم اس کی انگلی پکڑ کے مدرسے لے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں شاید ہم نے اللہ کے دین پہ احسان کر دیا کہ ہم نے اپنا بچہ دین کی راہ پہ لگایا۔ آؤ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا صرف مال ہی، کیا دھن دولت اور پیسہ ہی نعمت ہے؟ بلکہ اولاد سب سے بڑی نعمت ہے۔ تجھے قبر میں مال نے نہیں چھڑوانا، ہاں اگر اللہ کے راہ میں خرچ کر گیا تو صدقہ جاریہ ہے، وہ تیرے لیے بخشش کا زینہ بن جائے گا۔ اگر اولاد کو صاحب علم بنایا، قرآن اور حدیث کا علم دیا، تو اس دنیا سے چلا جائے گا، تجھے کرائے کے بندے ڈھونڈنے کی لوڑ نہیں ہے۔ تیرا بچہ آنکھوں سے آنسو بہاتا تیری قبر پہ اللہ کا قرآن پڑھے گا، قرآن پاک، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تیرے لیے مغفرت کا خواستگار ہوگا۔ اور کیا نہیں جانتا، بنی اسرائیل کا ایک شخص اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ زوجہ محترمہ خیال کرنا، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر اللہ تجھے اولاد دے تو اسے دین سکھانا۔ بچہ چلنے کے قابل ہوا، ماں نے انگلی پکڑی اور مدرسے لے گئی اور قاری صاحب سے کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں میرے بچے کو قرآن سکھائیں۔ اب بچہ مدرسے میں پہنچا، قاری صاحب کے پاس پہنچا، قاری صاحب نے پڑھایا، پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے بسم اللہ پڑھاؤ، اللہ کا اسم ذات لیا، اللہ کے صفاتی نام رحمان و رحیم لیے۔ رب العالمین نے فرمایا اے ملائکہ خیال کرو، اس کے بچے نے آج مجھے اللہ بھی کہا ہے، رحمان بھی کہا ہے، رحیم بھی کہا ہے۔ جس کا بچہ دنیا میں بیٹھ کے، زمین کے اوپر بیٹھ کے مجھے صفت اللہ سے بھی یاد کرے، مجھے صفت رحمان سے بھی یاد کرے، مجھے صفت رحیم سے بھی یاد کرے، مجھے رب کو شرم آتی ہے کہ اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں۔ جس کا بچہ بسم اللہ پڑھے، اللہ اس کے والد کے قبر سے عذاب ہٹا دے۔ اگر تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کے لیے اگر ایک بچہ وقف کرے تو بتا میرا رب تجھ پہ کتنا راضی ہوگا۔ آج اس ارچی نگر، ارچی شریف خانقاہ سیفیہ ارچی شریف میں بیٹھنے والوں، آؤ ہم تہیہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے، قرآن سکھائیں گے، اور ہاں ان لوگوں کے پاس نہیں لے جائیں گے کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر حلق سے اوپر قرآن جن کے سینوں میں نہیں اترا، جہاں قرآن کی آواز تو ہے مگر صاحب قرآن کی محبت نہیں، ایسی جگہ اپنے بچے نہیں بھیجو، بلکہ ان مدارس میں بھیجو جہاں قرآن بھی سکھایا جاتا ہے اور قرآن والے کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے۔ حضرات محترم، مجھے اندازہ ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی گفتگو کر گیا۔ آخر میں دعوت دیتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ مہینہ آ رہا ہے جس میں ہم نے کثرت کے ساتھ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ نکالنی ہے، ہم نے صدقات و خیرات کرنے ہیں،
تو پھر یاد رکھو حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ ایک محفل میں خطاب کر رہے ہیں. ایک طالب علم وہاں سے گزرا، دیکھا کہ ایک عالم دین ہیں، لوگ ان کی باتوں سے بڑے محظوظ ہو رہے ہیں اور ان کے کلمات طیبات ان لوگوں کے دلوں میں اثر کر رہے ہیں، اور میں طالب علم ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، مسکین ہوں، میرے پاس پڑھنے کے لیے کتابیں لینے کے لیے مال نہیں ہے. وہ حضرت منصور رحمت اللہ علیہ کے قریب آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور اب مجمع آپ کی مٹھی میں ہے، آپ کا ایک اشارہ ابرو ہونا ہے، میری قسمت بن جانی ہے. فرمایا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ حضور چاہتا اور کچھ نہیں، نہ میں مال کے طلبگار ہوں نہ لباس کا طلبگار ہوں، میں علم سیکھنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس کتاب خریدنے کو پیسے نہیں. اگر سرکار آپ لوگوں کو کہہ دیں اور مجھے 4 درہم مل جائیں، میں کتاب لکھی ہوئی کتاب لے لوں گا اور وہ کتاب پڑھ کے عالم بن جاؤں گا. حضور مہربانی فرمائیں. حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ آپ نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا لوگو جس مصطفیٰ کا دین میں تمہیں سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین پڑھنے والا ایک طالب علم میرے پاس آیا ہے، مہمان رسول ہے. جو بندہ اسے 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. کیا کروں گا؟ 4 دعائیں کروں گا. اب ایک شخص ہے یہودی کا غلام ہے، گزر رہا ہے، اس نے دیکھا یار اللہ والوں کی مجلس ہے، یار میں بھی تو جا کے بیٹھوں نا، ان اہل نظر اہل دل لوگوں کے پاس جا کے بیٹھوں. وہ آ کے بیٹھا، اس کے مالک نے 4 درہم دیے تھے، جاؤ بازار سے سودا لے کے آؤ. اب وہ 4 درہم جیب میں ہیں. اب اللہ والے عالم دین نے کہا لوگوں جو 4 درہم اس طالب علم کو دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. اب وہ غلام ہے، اس کا مال اپنا نہیں ہے، مالک کا ہے. دل میں جذبہ پیدا ہوا، اللہ کے دین کے لیے سوال ہوا ہے، میرے پلے اور تو کچھ نہیں، چلو میں کھڑا ہو کے آج اسے یہی 4 درہموں کا سودا کرتا ہوں. دوڑتا ہوا عالم دین حضرت منصور رحمت اللہ علیہ کے قریب آیا اور اپنی جیب سے 1 درہم نکالا اور حضرت منصور رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پہ رکھا اور کہا حضور ایک دعا فرمائیے. آپ نے فرمایا بیٹا بولو کیا دعا کروں؟ عرض کی حضور میں غلام ہوں، غلامی کی زندگی بڑی سخت ہوتی ہے، مہربانی فرمائیں، آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے غلامی کی زندگی سے بچائے اور آزادی کی زندگی عطا فرمائے. آپ نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، پھر 2 درہم نکالا اور حضرت منصور رحمت اللہ علیہ کو پیش کیا. آپ نے وہ لیا، پھر کہا فرمایا بتاؤ اب کیا دعا کرنی ہے؟ وہ کہنے لگا حضور میں اور تو کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر غلامی کے بعد آزادی مل جائے تو مال تو پلے نہیں ہوگا. حضور دعا فرمائیں اللہ پھر آزادی کے بعد مالدار بھی کر دے، اللہ مجھے مالدار کر دے. آپ نے دعا فرمائی، پھر 3 درہم نکالا اور پیش کیا اور عرض کی حضور 3 دعا کریں. فرمایا کیا دعا کریں؟ عرض کرنے لگا حضور جس کا نمک کھائے نا، نمک حلالی کرنی چاہیے، نمک حرامی نہیں کرنی چاہیے. میں جس مالک کا نمک کھاتا ہوں وہ گناہگار ہے، وہ بے ایمان ہے، آپ کے ہاتھ اٹھیں گے اللہ اسے ایمان کی دولت دے دے گا. آپ نے پھر 3 درہم لیا اور دعا کی، پھر 4 درہم نکالا، آپ نے پیش کیا، پھر پوچھا بتاؤ اب کیا دعا کریں؟ کہنے لگا حضور اب یہ دعا کرانا چاہتا ہوں کہ حضور دعا کریں اللہ میری بھی بخشش فرمائے، اللہ تعالی حاضرین محفل کی بھی بخشش فرمائے، اللہ تعالی میرے مالک کی بھی بخشش فرمائے. آپ نے ہاتھ اٹھایا، مجمع نے ہاتھ اٹھایا، دعا ہو گئی. اب محفل ختم ہو گئی، یہ واپس لوٹا. اب اندر تو بڑی خوشی ہے مگر ظاہری طور پہ وہ 4 درہم جو مالک کے خرچ کر کے آیا تھا نا
اب سوچتا ہے مالک پوچھے گا جواب کیا دوں گا. اب مالک کے دروازے پہ پہنچا. مالک غصے کے ساتھ بڑکا ہوا دروازہ کھول کے کہتا ہے نادانا اتنا ٹائم لگا دیا, اتنا ٹائم کہاں گزارا. کہنے لگا حضور ناراض نہ ہوں, آج ایک سودا کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ تے کہہ دیو, اچھی آواز نال کہہ دیو. کیا کہنے لگا کہ میں سودا کر کے آیا ہوں. مالک حیران ہو کے کہتا ہے اور غلاموں نے بھی سودے شروع کر دیے, سودے کرنا ہم مالکوں کا کام ہے, تو نے کون سا سودا کیا. عرض کرنے لگا حضور اگر ناراض نہ ہوں, جو سودے تم نے کیے ہیں سارے گھاٹے کے سودے کیے ہیں, جو میں سودا کر کے آیا ہوں بڑا فائدے کا سودا کر کے آیا. سیف اللہ نے جو سودا کیا ہے نا مبارک صاحب کے ساتھ, بڑے فائدے کا سودا کیا ہے. اس نے کہا حضور آپ نے سارے سودے گھاٹے کے کیے ہیں, میں نے فائدے کا سودا کیے. کہنے لگا ایڈا سیانا کدو تو ہو گئے ہیں, ذرا دستے صحیح. کہنے لگا حضور پھر سن, آج ایک اللہ کے دین کا مبلغ بیٹھا تھا, اللہ والا تھا. اس نے کہا کہ طالب علم کو 4 دینار چاہیے, 4 دعائیں دوں گا. فرمایا اچھا بتا کیا مانگا ہے. کہا 1 دینار دے کے کہا ہے, 1 درہم دے کے کہا ہے کہ میں غلام ہوں آزاد ہو جاؤں. مالک کے دل پہ وہ دعا ایسی اثر کر چکی تھی, درجہ قبولیت پہ مستجاب ہو چکی تھی. اس نے کہا جا میں نے تجھے آج سے آزاد کیا. سبحان اللہ اچھی کہہ دے, جا میں نے تجھے آج آزاد کیا. اچھا دوسری دعا. کہنے لگا حضور دوسری دعا یہ کی ہے کہ میں نکمہ ماڑا غریب ہوں, میرے پلے ککھ نہیں, اللہ مال دے دے. اس نے کہا جا میں نے تجھے 4 درہم بھی بخشے, لے 4 نہیں 400 نہیں, یہ 4000 درہم لے, میں نے تجھے اللہ کے نام پہ 4000 درہم دیا. سبحان اللہ. بات ختم کر رہا ہوں, ماشاءاللہ کی آواز بھی آگئی میں سمجھتا ہوں. کیا کہا کہ 4000 درہم میں تجھے دیتا ہوں. لینے کے بعد اس نے پوچھا اچھا تیسری دعا کیا کرائی ہے. اس نے کہا حضور ناراض تو نہ ہو سو. آپ نے فرمایا نہیں بول. آپ نے فرمایا کہنے لگے کہ حضور میرا دل کردہ سی میں نمک حلال ہوں, جس کا نمک کھاتے ہیں جس کا کھائیں اسی کا گائیں. تو میں نے آج تک آپ کا نمک کھایا ہے, میں نے دعا کرائی ہے اللہ آپ کو ایمان کی دولت عطا فرما دے. آنکھوں میں آنسو آگئے, لرزتے کانپتے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. کہا اچھا چوتھی دعا کیا کی ہے. کہنے لگا چوتھی دعا یہ کی ہے کہ اے اللہ مجھے بھی بخش دے, میرے مالک کو بھی بخش دے, اور حاضرین محفل کو بھی بخش دے. اب آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگا بیٹا 3 چیزیں میرے بس میں تھی وہ میں نے کر دی, اب یہ میرے رب کے بس میں ہے. شام ہوئی, آنکھ لگی, کیا دیکھتا ہے, ہاتف غیبی سے ندا آتی ہے کہ اے میرے بندے 3 چیزیں تیرے بس میں تھی تو نے کی, چوتھی چیز میں رب کے بس میں تھی, میں نے تجھے بھی بخشا, میں نے تیرے غلام آزاد کردہ غلام کو بھی بخشا, اور اس محفل میں جتنے تھے میں نے سب کو بخش دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جیڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے, سینے لا کے محمد رنگیں دا گیا. الحمدللہ آج ہم ایسے محفل میں ہیں کہ جہاں سے ہم ظاہری, باطنی, روحانی, قلبی, روحی, سری, خفی, اخفا, نفسی و قالبی, نفی اثبات کے انوار و تجلیات لیتے ہیں. تو یار ہم سب کیا ہیں, نسبت والے ہیں. کیا ہیں, بولو تے صحیح, اچھی بول پو. اب بندہ جھوٹ بولے نا تے شرم کرے, تے اللہ دا نام لینا شرم نہیں کری دی, اچھی بول پہ. ہم نسبت والے ہیں, اور نسبت والے قسمت والے ہوتے ہیں. تو ہمارا مرکز, ہمارے مرکز کا نام کیا ہے, آستانہ عالیہ فقیرہ باز شریف. کیا نام ہے, اچھی بول پو, فقیرہ باز شریف. فقیرہ باز شریف میں ایک مدرسہ ہے, آستانہ ہے, لنگر چلتا ہے, وہاں بچے پڑھتے ہیں. تو جہاں آپ زکوٰۃ, خیرات, صدقات اس مہینے میں سخاوت کرنی ہے,
تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے مرکز سیفیہ آستانہ عالیہ فقیر آباد شریف کے طلباء کرام کو نہیں بھولنا، ان کی خدمت کرنی ہے، زکوٰۃ سے، صدقات سے۔ کوئی کپڑے دے سکتا ہے کپڑے دے، کوئی گندم دے سکتا ہے گندم دے، کوئی مال دے سکتا ہے مال دے، کوئی صدقہ دے سکتا ہے صدقہ دے، کوئی خیرات دے سکتا ہے خیرات دے۔ اپنے مرکز کے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، اللہ کریم آپ کی میری حاضری قبول فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے، وما علینا۔ محترم حضرت علامہ مولانا عزیز رسول سیفی صاحب خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے